شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ اب سبحان اللہ، یہ بھی آیت تدبر ہے، اس پہ ذرا غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے جو پرہیزگار بندے ہیں ان کے لیے اللہ کا کیا پیغام ہے؟ عالی مقام جنت ہے۔ لیکن دنیا جس کو اللہ بہت دے رہا ہے وہ اس کے لیے اللہ نے یہ بتایا کہ جسے چاہے جو چاہے دے۔ اب جن کے لوگوں کے پاس بہت مال ہے، کبھی بھی ایمان والے جو ہیں ان پر حسرت کی نگاہ نہ ڈالیں، اور کبھی بھی کسی چیز، جب بھی آپ کو کوئی بڑا نظر آئے ایسے جس آپ کے طبیعت میں حسرت نظر آئے تو آپ فوراً اپنے سے نیچے دیکھو، تاکہ حسرت کی بجائے شکر سے سینہ لبریز ہو جائے، اور آپ اس پر فخر کرو اور اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمے والا بنایا۔ دنیا کا مال آپ کا مقصود نہیں ہے، آپ کا مقصود اللہ کی جنت کی خریداری ہے۔ اس لیے یہ دنیا کا مال کبھی بھی نہ قابل فخر رہا اور نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ تو فانی ہے اور آج آیا اور کل گزر گیا۔ اور جنہوں نے اسے خوب بنایا، اللہ کی زمین کو خوب ادھیڑا اور خوب فائدے اٹھائے، یہ دیکھو ہمارے سامنے وہ سب دنیا میں چھوڑ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، اور کل ہم بھی چھوڑ جائیں گے۔ تو اگر ہمارے دامن میں اللہ کی بہت ساری نیکیاں اور رحمتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم سرخور کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے پرہیزگار لوگ ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ جو فکر آپ دے رہے اللہ، وہ فکر بھی ہمارے دل و دماغ میں ڈال دے میرے مالک۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ اللہ کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ مگر پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ تدبر کی آیت۔ ہم لوگ کلمہ پڑھ کر کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے وارث بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزرا تھا۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا کی کسوٹی۔ میرا رب جو بھی بندہ ایمان لا کر کے دین حق میں داخل ہوتا ہے اس کو پرکھے بغیر نہیں چھوڑتا۔ یہ دیکھو کہ انبیاء پر اتنی تکالیف آئیں تو یہ سنت بن گئی ہر اس بندے کے لیے جو انبیاء کے راستے پہ چلے۔ تو ذرا ہم اپنے دماغ میں ان مصیبتوں اور سختیوں اور پریشانیوں کا نقشہ کھینچیں گے، ان کا ابراہیم علیہ السلام کے جن کے دین پر ہم کوئی آزمائش، کوئی امتحان ایسا تھا ہی نہیں جو ابراہیم کی زندگی میں نہ آیا، اور الحمدللہ وہ کوئی امتحان ہی تھا جس کو انہوں نے پاس نہ کیا۔ اور مصیبتوں کا یہ عالم سختیوں کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کو کہنا پڑا کہ اے عائشہ، تیری قوم سے جتنے میں نے دکھ اٹھائے کسی نبی نے نہیں اٹھائے۔
تو اگر یہ دیکھو دکھ نہ آتے تو محمد رسول اللہ پر نہ آتے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب تھے۔ تو اگر وہ سارے دکھوں سے وہ گزر گیا ہے اور اللہ نے الحمدللہ اپنے محبوب کو دنیا اور آخرت میں جنت کا سردار بنا دیا، تو یہ اس بلندی کو پانے کے لیے اللہ کے امتحانوں میں ہمیں کیا پیچھے پڑا؟ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو اپنے رب کا ہوں اور میں نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے بہت جلد مصیبتیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور اللہ کی رضا کے خریدار بھی بن جاتے ہیں اور جنت کے بھی الحمدللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو، جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیم اور مسکین اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ بہت ہی پیارا لگتا ہے مجھے یہ پیغام میرے رحمان کا۔ اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس وقت آپ قرآن کھولے بیٹھے ہیں، میرا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو خبر ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے اللہ کی کتاب کے لیے بھاگے آئے ہو اور کس توجہ سے اپنے آقا کی باتوں کو سن رہے ہو اور اپنے سینے میں اتار رہے ہو۔ تو اللہ اس وقت الحمدللہ ہم پر فخر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کہتے ہیں اے آسمان والا جبریل اعلان کر دو ان لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ، آسمانوں والے، زمینوں والے اور سمندروں کی مچھلیوں تک کے۔ تو جب پوچھا گیا حضور مچھلی سے کیا فائدہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب لوگ اس کی مغفرت کی دعا کریں گے اور مچھلیاں بھی دعائیں کریں گی الحمدللہ۔ ایکچوئل ہمارے ان اعمال سے ہماری بخشش نہیں ہوگی، بلکہ یہ دعائیں جو ہیں یہ ہمارا خزانہ ہے۔ تو فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ کی زمین والے بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی، تو یہ ہمارا سرمایہ آخرت ہے الحمدللہ۔ اور وہ سب کس لیے؟ اس قرآن کی اس نشست کی برکت سے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا، اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور وہ فتنہ ریزی سے بھی شدید تر ہے۔ کون کس کو نکالا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، اس کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ جہاد کے معنی ہیں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا۔ یہ محض جنگ کا ہم معنی ہی نہیں ہے۔ جنگ کے لیے تو قتال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جہاں اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے، اور اس میں جنگ سمیت ہر قسم کی جدوجہد شامل ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ یہ دیکھو دنیا خرچ کے ساتھ دنیا آخرت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہماری مال کی ضرورت ہے، دنیا کے لیے ہمیں سب کچھ بنانا ہے، مجھے گھر بنانے ہیں یا جس کو سجانا ہے، اور یہ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مال جو ملتا ہے تو اس کے لیے تمہاری دو فکریں ہونی چاہیے۔ ایک اس مال سے اپنی دنیا میں بھی، دنیا میں مال کے خرچ سے اللہ نہیں روکتے، کسی زیبائش سے نہیں اللہ روکتے، بلکہ اللہ کہتے ہیں دونوں فکریں رکھو، آخرت کے لیے بھی اس میں سے جمع کرو اور دنیا میں بھی انجوائے کرو۔
پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تو اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بندھ ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت یہ اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں پیغام ہے۔ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا تم اللہ کے رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سب سے اچھے ہیں۔ تو اللہ کا کیا بہت پیارا رنگ ہے، صاحب اختیار ہونا۔ میں جہاں بھی کہیں صاحب اختیار ہوں، مجھے صاحب حکمت ضرور ہونا چاہیے۔ ہر معاملے کو حکمت سے نپٹانا، حکمت کو سمجھتے ہیں نا، حکمت کسی معاملے کی گہرائی کو سمجھنا، اور اللہ کہتے ہیں حکمت جسے ملی اسے بڑی دولت ملی، اور یہ نہیں ملا کرتی سوائے ان لوگوں کے جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز انکار نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند نہیں نہ پسند ہو، اگرچہ تمہیں بہت پسند ہو۔ اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے عزت سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایات کو مان لے انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی و بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اب یہ جو قسم لفظ ہے قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ کو قسمیں کھانے والے ناپسند ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنی گفتگو کے اندر کبھی بھی قسموں کا بارش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ہر بات میں کہ قسم اللہ کی، قسم رسول کی، قسم فلانی۔ ہماری زبانوں کے اندر، ہمارے قول و فعل کے اندر اتنا اچھا امپریشن ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی سے بات کریں تو وہ یہ جان پائے کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ تو سچائی جب انسان کی گفتگو میں ہوگی تو اسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ قسمیں کھانا اللہ کو ناپسند ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بڑا اہم پیغام ہے ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کیوں دیا؟ تاکہ وہ تمہاری زندگی کو سنوارے۔ تو ہماری اس سے زندگی سنورتی ہے جب ہماری گفتگو کے اندر قسم نہ ہو، جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رکھنا ہو۔ تو یہ اور زیادہ غلط چیز کہ اللہ کے بندوں کو راہ حق سے روکنے کے لیے یہ قسمیں کس نے کھائی تھی؟ سب سے پہلے شیطان نے قسمیں کھا کے کہا تھا آدم علیہ السلام کو کہ آپ اس کے قریب چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہے آخر بنے تو آپ زمین میں ہی اترنے کے لیے ہیں، آپ ذرا ذائقہ تو چکھ لیں۔ تو اس وقت سے یہ قسمیں جو ہیں ایک اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں بن گئی، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ جب بھی آپ گفتگو کرتے ہو تو جب آپ بہت قسم کھاؤ تو اس کو خیال کر لیا کرو کہ یہ قسمیں کھانا تو شیطانی چیز ہے، میں کیوں قسمیں کھا رہا ہوں؟ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اب یہ دیکھو اس کے اندر ہمارے لیے بڑا گہرا پیغام ہے، آپ تدبر ہی سمجھ لیں۔ کبھی بھی آپ گناہ کے کنارے نیکی پکڑنے نہ جائیں، کیونکہ سلپ ہو کے اس میں گرنے کا خطرہ ہے۔
تو ہمیں سچی قسمیں اور جھوٹی قسمیں جو سی ہیں ہمیں قسم کھانی نہیں چاہیے. میری زبان کے اندر، میری گفتگو کے اندر وہ چیز ہے نا جو میرے رحمان کو ناپسند ہے. تو جب ہم بیج نہیں بوئیں گے کسی بات کا تو ہمیں خدشہ نہیں رہے گا. پھر الحمدللہ تو پھر کیا ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس بردباری اور درگزر کے مستحق بن جائیں گے. جہاں اللہ کی ناراضگی، تقوی جو بار بار آ رہا ہے تو اس کا یہی مقصد ہے کہ ہر چیز میں خوف الہی ہو، اور جو رب کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے بچتے ہوئے جینے. اور اسی لیے رمضان آتا ہے ہر سال. ایک مہینہ ہمارا ٹریننگ کورس ہے رمضان، کہ ہم پورا دن فاقہ کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے بار بار وعدہ و عہد کرتے ہیں کہ اللہ اب ہم آپ کے تابع دار ہیں. اتنے تابع دار ہیں کہ اگر آپ ہم حکم دیں گے تو کھائیں گے، نہیں آپ حکم دیں گے تو نہیں کھائیں گے. تو یہ شوق نفس کی جو اللہ کے ساتھ ہمارے ایک زبردست قسم کی ایک چیز ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے نفس کو سرنڈر کرنے کے لیے اس روزہ اور نماز اور جو خرچ ہے اس کو آگے لا کر کے پروو کرتے ہیں کہ اے رب ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہیں. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی ٹھان لی تو جانے رہیں کہ اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ یا میں ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہے. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے. اب یہ دیکھیں کہ قرآن کا ایک اشارہ بھی ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ میں ایک آیت ہی اتار دے ہمارے اوپر کہ مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے. ہم جو خواتین ہیں اس وقت ہمارا کیا بیہیویئر ہے کہ ہم مردوں کو ایک درجہ اوپر نہیں ہے بلکہ ہم کہتے ہیں ان کے اوپر ہمارا ایک درجہ اوپر ہونا چاہیے. تو یہ اس بیلنس کرنے کے لیے عورت مرد برابر ہے. کافر نے تو کوشش کی ہر میدان میں عورتوں کو بھی ساتھ رکھو، لڑکیوں کو بھی ہر فیلڈ میں جاب دو، اور وہ بھی مردوں عورتوں کے ساتھ برابر برابر سفر کرے. تو آپ اس چھوٹی سی جو ایک کافر کی کوشش تھی وہ اتنی بار آئی کہ ہم مردوں سے اوپر سفر کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جن پر تھوڑا سا میرے آقا کا اشارہ ناراضگی کا ہو ہم اس طرف بھی نہ جائیں. جب ہم ایک چیز کو پورا کر ہی نہیں سکتے تو اللہ ہم کمزور اس میں شک نہیں، تو اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں سے اتنا پرہیز کریں کہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکیں. طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. اور اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. اب یہ دیکھو کتنا واضح حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اتنی اللہ نے اس لیے باؤنڈ کر دی اتنا زیادہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی مرد عورتیں ایک دوسرے سے طلاقیں نہ لینے شروع کر دے اور علیحدہ نہ ہونا شروع کر دے، دوبارہ ملنا پھر اتنا مشکل ہو جائے گا. لیکن انسان اتنا ظالم اور جاہل ہے کہ اس نے اتنی سخت قسم کی اللہ کی پابندی کے باوجود کئی رستے نکال لیے ہیں. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کو ہدایت کے لیے وضع کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یہ بھلے طریقے سے انہیں روک لو، یا
بھلے طریقے سے رخصت کر دو، میں ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ ہی پر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو، اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔